ناظرین، سائنس کا جنم کہاں ہوا، کب ہوا اور کس نے کیا؟ پہیہ سائنس کی سب سے بڑی ایجاد کا موجد کون تھا؟ سب سے پہلے آگ کس نے جلائی تھی؟ ہندسے کس نے بنائے؟ صفر، جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کی دریافت کس نے کی؟ تاریخ دان کا جنم سائنسدان کے بہت بعد ہوا۔ زبان بھی سائنس کے بعد پیدا ہوئی، لیکن سائنس کے بہترین دماغوں اور انسانیت کے بہترین محسنوں کے نام سے واقفیت عام نہیں۔ آج سائنس نے اتھاہ سمندر کی جو شکل اختیار کی ہے، اس میں ہر ملک کی حیثیت زمانے کے ندی نالی کی سی ہے، مگر جب مرکزی لہر کے منبع کی طرف بڑھنا شروع کریں تو یونانی علم کا سرچشمہ نمایاں نظر آتا ہے۔ ہندوستان میں بھی کئی ارسطو اور ارشمیدس پیدا ہوئے۔ عرب نے سقراط کے ہم پلہ فلاسفروں کو جنم دیا ہوگا۔ چین اور مصر کی پرانی تہذیبوں کے کھنڈرات بھی اس زمانہ کی سائنس اور سائنسدانوں کے کارناموں کی منہ بولتی تصویریں ہیں۔ مگر جس مغربی سائنس کا آج ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کا براہ راست رشتہ صرف یونان کے ارسطو سے ہی ملتا ہے۔ سائنس کا وجود ارسطو سے پہلے بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا، مگر اسے توہم پرستی اور مذہب سے ایک الگ باقاعدہ علم کا درجہ حاصل نہ تھا۔ ارسطو کے بعد سائنس نے جو ترقی کی، اس کی راہوں کے کئی سنگ میل اسی نے بنائے تھے۔ افلاطون کے شاگرد اور سکندر اعظم کے استاد کے طور پر ارسطو اپنی زندگی میں ہی یونانی تہذیب کے وسیع دائرے میں ممتاز ترین علم شمار ہوتا تھا۔ اس کی پیدائش حضرت عیسیٰ سے 384 سال پہلے مقدونیہ کے ایک شہر میں ہوئی۔ 18 سال کی عمر میں اس نے ایتھنس میں افلاطون کی شاگردی قبول کی۔ یونانی فلسفہ شاگرد کی ذہانت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسے ذہانت کا مجسمہ قرار دیا۔ نوجوان طالب علم نے اپنی ساری آبائی دولت اپنے وقت کا سب سے بڑا کتب خانہ بنانے پر خرچ کر دی۔ اس کتب خانہ کی سب کتابیں ہاتھ سے لکھی ہوئی تھیں، کیونکہ اس وقت تک چھاپا خانہ ایجاد نہیں ہوا تھا۔ ارسطو کو اپنی زندگی شروع کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ پڑھائی ختم کرتے ہی اس کے پاس کئی شہزادے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ ان میں ایک شاگرد ہرمیاس نے تخت نشینی کے بعد اپنے استاد کو اپنے دربار میں شامل ہونے کی دعوت دی، اور اظہار عقیدت کے طور پر اس نے اپنی بہن کی شادی اس سے کر دی۔ ارسطو کی شہرت تھوڑی ہی مدت میں اتنی پھیل گئی کہ اس زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ فلپ جب 344 قبل مسیح میں اپنے بیٹے اور مستقبل کے سب سے بڑے فاتح سکندر کے لیے دنیا کے سب سے بڑے معلم کی تلاش میں تھا، تو اس کی نگاہ انتخاب ارسطو پر ہی پڑی۔ پیارے دوستو، ادھر سکندر اعظم نے اپنی فتوحات کے ذریعے چھوٹی چھوٹی مملکتوں کو ایک سیاسی نظام میں پرونا شروع کیا۔ ادھر فلاسفر ارسطو نے ذہنی میدان میں اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور سارے علوم کو فلسفہ کی ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کی۔ مگر جہاں فوج حاکم کی سلطنت کو منتشر ہونے میں زیادہ عرصہ نہ لگا، انسانی ذہنوں پر خاص کر یورپ میں فلاسفر کا لگ بھگ مکمل تسلط کم از کم 15 صدیوں تک جاری رہا۔ ارسطو کی تعلیمات کا اثر 15ویں صدی میں ایک نئے ذہنی انقلاب کی صورت میں ایک بار پھر نمودار ہوا، جب قسطنطنیہ پر ترکی کے قبضہ کی وجہ سے یونانی عالم ارسطو کی تحریرات سمیت یورپ بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ ان کے مطالعے سے یورپ میں جو نئی تحریک جاری ہوئی، اسے احیاء علوم کا نام دیا گیا، جس کا براہ راست نتیجہ موجودہ سائنس اور ادب ہے۔ یقیناً کسی ایک دماغ نے انسانی ذہنوں پر اتنے لمبے عرصے کے لیے کبھی حکومت نہیں کی۔ ارسطو نے 53 سال کی عمر میں اپنا سکول شروع کیا، جس کے قواعد طلباء خود بناتے تھے۔ ہر 10 دن کے بعد وہ اپنے نگراں کا چناؤ کرتے تھے۔ اس سکول میں سائنس کے دیگر مضامین کے علاوہ نباتات اور حیوانیات کے مطالعے کے خاص انتظامات تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایشیا اور یونان میں تقریباً 1000 آدمی نباتات اور حیوانات کے نمونے جمع کرنے پر مأمور تھے۔ ارسطو کے کہنے پر ہی سکندر نے دریائے نیل کے سیلابوں کی وجوہ کی کھوج کرنے کے لیے ایک مہم بھیجی تھی۔ سائنسی تحقیق کے لیے اس سے پہلے اس پیمانہ پر انسانی اور مادی ذرائع کا کبھی استعمال نہیں ہوا۔ ارسطو سینکڑوں کتابوں کا مصنف تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد 400 اور دوسرے اندازے کے مطابق 1000 ہے۔ یہ سب کتابیں سائنس پر ہیں۔ اس نے ادب اور فلسفہ کے بیشتر مضامین پر بھی اپنا قلم چلایا تھا۔
ارسطو نے کوئی نمایاں نئی سائنسی ایجاد نہیں کی اور نہ ہی سائنس کے کوئی دیرپا قوانین پیش کیے۔ یونان میں غلاموں کی سستی مزدوری دستیاب ہونے کی وجہ سے سائنسدانوں کو نئی مشینیں ایجاد کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ تجربے کے لیے آلہ جات کی عدم موجودگی میں سائنس کے جو قوانین ارسطو نے پیش کیے وہ سب کے سب بعد کے تجربات اور تحقیقات کی روشنی میں کھرے ثابت نہیں ہوئے۔ مگر سائنس محض مشینوں کی ایجاد کا نام نہیں بلکہ سائنس سوچنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اس لحاظ سے ارسطو کے عظیم سائنسدان ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا، کیونکہ ارسطو نے منطق کی جس سائنس کو جنم دیا اس نے آنے والی نسلوں کے لیے سوچنے کے ضابطے اور ذہنی ڈسپلن کا ایک معیار پیش کیا۔ موجودہ سائنس کی بیشتر اصطلاحات وضع کرنے میں بھی اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کے میدان میں باقاعدہ مشاہدہ اور تجربہ کا رواج بھی ارسطو نے ہی ڈالا۔ حیوانات اور نباتات کی ان گنت قسموں کو اپنی تجربہ گاہ میں جمع کر کے ارسطو نے کچھ ایسے مشاہدے کیے جنہیں آج کی سائنس بھی درست مانتی ہے۔ چنانچہ اس نے بے جان چیزوں سے لے کر جاندار مخلوق کی مختلف اقسام کو ایک ہی سلسلہ کی مختلف کڑیاں قرار دیا، جس کے مطابق بندر، چارپائے اور انسان کی درمیانی کڑی ہے۔ یہی اصول 2000 سال بعد ڈارون کے مسئلہ ارتقاء کا بنیادی اصول بنا۔ ارسطو کا علم حیوانی زندگی کے بیرونی پہلو تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے جانوروں کو چیر پھاڑ کر کے ان کے اندرونی بناوٹ کا مطالعہ کیا۔ انسان کی موروثی خصوصیات کے بارے میں اس نے چند ایسے نکات بارے جن پر آج بھی سائنسدان اپنا دماغ کھپا رہے ہیں۔